اس پر ایک حوالہ دکھا دے کہ عادتاً سماع موتا دور صحابہ سے اختلافی ہے، میں آپ کو منہ مانگا انعام ادھر دے کے جاؤں گا، ایک حوالہ صرف۔ اور میں آپ کو کیا، آپ کی دماغ خراب ہے، آپ کو ڈاکٹر میں لے کے جاؤں گا۔ ہم نے دعویٰ نہیں لکھا نا یار آپ دعویٰ لکھو نا، نہیں لکھا تو لکھو، خبر ہے صاحب پاگل کتاب میں نہیں دیا، مطالعہ مت کرو، دعویٰ لکھ کے دو، میرا ٹائم میں باقی ادھر بیٹھ جاؤ ادھر۔ اب مجھے نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو مجاہد صاحب آپ کو کوئی کی مینڈک کی طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے، ذرا دنیا پوری دیکھنی چاہیے۔ جواہر قرآن کا حوالہ آپ نے دیا، جواہر قرآن کا مصنف کون ہے؟ سجاد بخاری صاحب، شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، جس نے مختصر جواہر کے آپس آخر میں توضیح جاری کر دی ہے کہ یہ بات مشہور تھی، میں نے بھی جواہر قرآن میں لکھ دی ہے، اس بات کا مجھے کوئی مستند حوالہ نہیں ملا۔ مختصر جواہر ہے تو آخر میں دیکھ لیں اس کی توضیح، اقامت البرہان کے آخر میں بھی ہے۔ جس نے لکھا ہے وہ رجوع کر رہا ہے، اور اس نے لکھت کی، آپ نے لکھت کی رجوع دو کتابوں میں کر گیا، اور آپ وہاں پر اڑے ہوئے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے لیکن اس نے کچھ اور بھی لکھا ہے، صرف یہ نہیں لکھا۔ اب بندے سے غلطی ہو جائے وہ اس سے رجوع کر جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ساری عمر اس کو پھر پکڑ کے رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کفایت المفتی کا حوالہ دیا، کہتا ہے کہ کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ یہ مختلف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پر اکابر نے اختلاف کی بات کی ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہے، وہ کون سا سما مختلف ہے؟ صرف خرق عادت کون سا؟ وہ قلیب بدر والا، اور آپ کا عقیدہ وہ نہیں، آپ عادتاً سماع موتا کے قائل ہے۔ اس پر ایک حوالہ دکھا دے کہ عادتاً سماع موتا دور صحابہ سے اختلافی ہے، میں آپ کو منہ مانگا انعام ادھر دے کے جاؤں گا، ایک حوالہ صرف دکھا دے عادتاً سماع موتا میں اختلاف ہو۔ آپ کو پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، بس چھوڑو سو۔ ابھی اس طرح کرو، میری بات سنو، ادھر متوجہ ہو، ادھر۔ ابھی یہ ہے کہ بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دعویٰ لکھ کے دینا ہے آپ نے یا نہیں؟ آپ نے دہی ہے، دعویٰ لکھ کے دینا ہے یا نہیں؟ ہم اس سماع موتا کے مسئلے کے شرکیہ ہونے میں منکر ہیں یار، پھر بعد میں بات ہوتا ہے، پہلے دعوے کا بات ہو جائے نا۔ دعویٰ آپ لکھیں یار آپ دعویٰ لکھے گے، حکم پہ پھر بات کریں گے کہ کون فتویٰ لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ فتویٰ لگاتے ہو، آپ کے والے میں نے نہیں دیا کہ ضروریات دین سے متواتر حدیث سے ثابت ہے، قطعی مسئلہ ہے، یہ والے آپ نے نہیں سنے۔ جو غلام اللہ خان صاحب نے جو لکھا ہے تو میں نے آپ کو اس کا جواب نہیں دیا کہ اس نے وضاحت کر دی، اس کا جواب آپ نے دیا کہ پہلے کوئی معتبر حوالہ نہیں ملا، یہ تو کفایت المفتی پہلے یہ معتبر نہیں تھا تمہارے یہ دور تابعین صحابہ سے، یہ تابعین صحابہ سے، جس نے اقامت القرآن میں لکھا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی جو اس سے پہلے کا حوالہ یار ابھی میری بات سنو، میری بات سنو۔ کفایت المفتی میں دیکھو، ابھی دیکھو کفایت المفتی کا جواب بات سنو، کفایت المفتی میں خود مفتی کفایت اللہ صاحب نے چند مقامات پہ لکھے، بعد میں دکھا بھی دوں گا۔ یہاں پر اس نے تم تو عام مردوں کی بات کرتے ہو، یہاں پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے کہ جواب جب کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالذات خود درود شریف سننا ثابت نہیں ہے۔ آپ کدھر ہو، کبھی کتاب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ حوالہ دیکھو، پھر آئے کہتے ہیں ملائکہ سیاحین کے ذریعے سے درود حضور کو پہنچایا جاتا ہے، یہ لو دیکھا، ادھر نکالو۔ ابھی ادھر ہے کہ بات یہ کیسے دکھا دو، اس کا اگر وہ مانگے تو پھر دے دیں گے۔ اچھا ابھی یہ کہ آپ دعویٰ لکھ کے دے دو ہمیں، بس دعویٰ لکھ کے دے، ہم تنقیات شروع کریں، باقی بات کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دعویٰ لکھو، میرا ٹائم میں باقی ادھر بیٹھ جاؤ ادھر۔ ابو مجاہد صاحب کتاب میں نہیں دیا، مطالعہ مت کرو، دعویٰ لکھ کے دو۔ بات سنیں، میری بات سنیں، میں نے کفایت المفتی کا حوالہ پیش کر کے آپ سے پوچھا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں، آپ نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے جو یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سنتے ہیں، اسی کفایت المفتی نے لکھا وہ نبی السلام سنتے ہیں، پھر جواب پورا مطالعہ کرو، پورا مطالعہ کرو۔ لکھا ہوا ہے کہ مجلس کے لیے واعظ کا بے آواز بلند درود پڑھوانا اور حاضرین کا پڑھنا دونوں ناجائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سن کر سامعین کو خود درود شریف پڑھنا چاہیے، واعظ کہے یا نہ کہے اس کے کہنے کا انتظار نہ کرنا چاہیے۔ نمبر دو، یہ جو پیچھے سوال پوچھا گیا تھا، نمبر دو میں سوال ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھا جاوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں اور پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس یہاں پہ روزہ پاک کے قریب والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، روزہ پاک کے قریب والی بات میں تو
اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا صبر جی یہ مکمل بات سنو آج آپ یہ بات دیکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سماع موتا شرکیہ کی جائے الحمد للہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. ابھی ادھر میری طرف تو یہ آخری جواب سنو اس کا, پھر جب تک آپ دعویٰ نہیں لکھ کے دو گے ہم آگے نہیں جائیں گے. دعویٰ لکھ کے آپ سنو اس کا دعویٰ سنو, یہ سن لے. آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یہ بریلویوں کے متعلق ہے, آپ نے عبارت پڑھی یہ والی, میں نے جو عبارت پڑھی ہے کہتا ہے آپ نے جھوٹ بولا. کیوں جھوٹ بولا؟ یہ عبارت یہاں پر موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ احتجاج ہے, کہتا ہے ادھر عند القبر کا قید نہیں ہے, تو یہاں پر بعید کا قید آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دور سے سننے کی ہے. جہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, آپ ذرا خاموش ہو جاؤ یار, آپ خاموش ہو جاؤ, اس کا جواب سنو. یہ کہتا ہے کہ یہ دور کے متعلق, یہاں پر دور کی بات ہے, دور کی بات ہے, دور پر میں نے آپ کے 5 حوالے لائے, 5 حوالے لائے. ایک یہ بھی, ایک یہ سن لے, پھر ہم جب تک دعویٰ نہیں لکھو گے آگے نہیں جائیے. آخری جواب سن لے کیونکہ آپ چیختے بہت زیادہ ہے. یہاں پر اس نے بات ہی کہتے ہیں حدود مسجد کو بلا کسی واسطہ کے خود سنتے ہیں. حدود مسجد یہ عند القبر ہے, آپ پاگل ہو. دوسرے مسجد نبی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جب دور سے سننا بریلیوں کا عقیدہ ہے تو مانو یہ صاحب دیا بریلیوں کی لسٹ میں, یہ ہو گیا حل. ابھی یہ تسکین الاسکیہ, اس کا سبا نکالو 461. نکالو پوری بات کس کے بارے سے لکھا ہے؟ پوری بات ٹھہرے ایک منٹ یار, دعویٰ لکھ کے دو ہمیں یار, دعویٰ لکھ کے دو. دعویٰ اچھا دعویٰ لکھو, دعویٰ لکھو, دعویٰ تو لکھو, دعویٰ لکھو, دعویٰ لکھ لو. یہ سماع موتا شرکیہ تمہارے نزدیک ہوتا ہے, ہم لکھیں ہم تو ممکن ہے کہ سماع موتا شرکیہ عقیدہ نہیں ہے. آپ ممکن ہے, آپ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے, ہم تو نافی, آپ کہتے ہو کہ سنتے. آپ ہم کہتے ہیں صحابہ دو سے مختلف ہے, جو کہتے نہیں سنتے وہ بھی ٹھیک ہے, صحابہ سے ثابت کرو, وہ بھی ٹھیک ہے, صحابہ سے ثابت کرو, صحابہ سے ثابت کرو. آپ کی کتاب میں ضروریات دین لکھا ہوا ہے, اتنا شوق سے آپ کی کتاب میں ضروریات دین لکھا ہوا ہے, آپ کی کتاب میں متواتر لکھا ہوا ہے. آپ پاگل ہو, آپ نے کتاب میں متواتر لکھے, وہ پاگل سے آگے پیچھے فراسان کو سمجھ نہیں آئی, آپ کو سمجھ آئی ہے, سمجھ نہیں آئی. شرم آپ ترلے میں چھوڑ کے آئے, آپ شرم کے ساتھ حیا بھی چھوڑ آئے. آپ نے کہا ہر میں تو آپ یہی چیز, مماتی دعویٰ نہیں لکھتے, مماتی دعویٰ نہیں لکھتے. یہاں پر آپ اپنے دعویٰ تک نہیں لکھ سکتے, آپ حضرت کیا کرو گے؟ آپ اپنا دعویٰ لکھو, دعویٰ لکھو, اپنا دعویٰ لکھو. میرا دعویٰ تو دو بات سے شرکیہ تمہارے نزدیک کا دعویٰ نہیں لکھوں یار, آپ نے دعویٰ تو لکھو سماع موتا شرکیہ عقیدہ نہیں ہے یار. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اگر آپ نے دعویٰ لکھو میں کس طرح پہ فتویٰ لگا رہا ہوں. ادھر میری بات سنا, ایک ہوتا ہے موضوع, ایک ہوتا ہے دعویٰ. وہ جو لکھا ہے وہ موضوع ہے, موضوعی مناظرہ ہے, وہ دعویٰ نہیں ہے. آپ کیا ہو, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, آپ کو میں دکھاتا ہوں, وہ بھی دکھاتا ہوں. موضوع ہے سماع الاموات, سماع الاموات, سماع نہیں سماع الاموات. اچھا جو سماع الاموات کا قائد ہے اس کا حکم یار میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں. سماع الاموات کا منکر ہے, اس کا حکم. اچھا ایک منٹ, آپ کس سما پہ حکم پوچھ رہے ہو؟ کس سما پہ, کس سماع میں کیا کس سما پہ آپ حکم پوچھ رہے ہو؟ آپ نے لکھ کر نہیں آئے تھے کہ مطلق کس سما پہ حکم پوچھ رہے ہو؟ یار وہ موضوع ہے دعویٰ, میں نے ابھی تک جوابی دعویٰ لکھا ہی نہیں ہے. آپ کس چیز ہم نے دعویٰ نہیں لکھا, دعویٰ لکھو. آپ نے کہا دعویٰ ہم نے نہیں لکھا, دعویٰ لکھو. ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے دعویٰ نہیں لکھا, دعویٰ لکھو, دعویٰ لکھو. بات سنیں, آپ نے کہہ دیا ہم نے دعویٰ نہیں لکھا, ابھی دعویٰ لکھے دو. کس نے لکھا دعویٰ لکھے دو؟ آپ نے ابھی کہا, ابھی ریکارڈنگ والا تھا, آپ نے کہا ہم نے دعویٰ لکھا نہیں, کس چیز کو ہم دعویٰ لکھ کے دو. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے دعویٰ نہیں لکھا. یار آپ دعویٰ لکھو نا, نہیں لکھا تو لکھو نا. ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں, ہمارا جواب ہی دعویٰ ہے. مانی صاحب آپ نے کہا تھا آپ کے ساتھ میں نرمی کر رہا ہوں کیونکہ آپ تھوڑے ناواقف ہیں. میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ نرمی کر رہا ہوں, آپ کہتا ہوں آپ ناواقف ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دعویٰ نام لکھتے ہیں جو آپ نے فتوے آپ نے لگائے, آپ فتوے لگاتے زمانہ کا منکر ہے, ملحد ہے. آپ کہتے ہیں ضروریات دین کا منکر ہے, آپ کہتے ہیں حدیث متواتر کا منکر ہے. آپ نے سب کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے, وہ سارا کچھ ہماری کسی ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ سماع موتا کا منکر ہے اور سماع موتا ضروریات دین میں سے جو اس کا انکار کرتا ہے کفر ہے, دکھا دو. ضروریات دین آپ نے ایک کتاب سے دکھا, شکر کو نہیں ملانے, دکھاؤ کہ سماع موتا ضروریات دین میں سے اور اس کا دیکھو کافر ہے. اس میں یہ ایک والا سنو پھر دعویٰ لکھو گے. یہ اس نے پوری بیان کی, پھر اس میں آپ نے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ حسین کا خود یہ کہتا ہے
اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سماع موتا کے مسئلے کو ذریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں. اچھا ابن تیمیہ شمار کرتے ہیں, یہ بات اور ہے. یہ فائدہ خود سے استعمال کر رہا ہے, یہ ضروریات استعمال کر رہا ہے. کیا بات ہے, بتاؤ اسماعیل کو ذریات بغیر تعویل کے انکار کرنا کفر ہے. ادھر دیکھو کیا مان رہے ہو آپ؟ واپس لے آؤ, ٹھیک ہے, چوری نہیں کرنا. ابھی دعویٰ لکھو. فرمایا سنو, حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قریب بدر کے کفار کے سماع کا جو انکار کیا ہے وہ اس میں بے قصور ہیں, کیونکہ وہ اس بدر والے واقع موقع پر موجود نہ تھی اور ان کو یہ ارشاد نہیں پہنچا, اور دوسرے ان کی طرح معذور نہیں ہو سکتے. کیوں؟ لأن هذه المسألة, بے شک یہ مسئلہ کون سا سماع موتا, سارت معلومت من الدین بالضرورہ المنحۃ الواضحہ. اب بات سنو, یہ مولانا سرکار بتا, اس میں لکھا ہے یا کسی حنفی کی معتبر کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ اچھا, اس کو آپ نہیں مانتے؟ کس کو؟ اس کتاب کو ہم بالکل نہیں مانتے. نہیں مانتے آپ نے جانا کہ اس میں لکھا ہوا یہ ضروریات دین میں, آپ اس کتاب کو نہیں مانتے. ابھی کیوں نہیں ہے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں پوری عبارت پڑھ کے پھر کہتا ہے ادھر دیکھو, حوالے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا حوالہ پیش کرو, میں نے حوالہ پیش کیا. اور آپ نے جو عبارت پڑھی یہی عبارت میں پڑھ کے آپ نے کیا پڑھی؟ آپ نے یہی عبارت پڑھی. بات سنو ادھر, ابھی میرا نمبر ہے یار, بات سنو, بات سنو. آپ نے یہی عبارت پڑھی کہ فائدہ اس سے معلوم ہوا, یہ مصنف کی اپنی بات تھی, اس نے ابن تیمیہ کے حوالے سے جو لکھا. پھر آگے کہا کہ حضرت عائشہ معذور تھی, کیوں؟ اس کو یہ بات پہنچی نہیں. پھر آپ نے خود کہا کہ سب اس کی طرح معذور نہیں ہو سکتے, کیوں؟ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا, معلومات بالضروریہ, یہ مسئلہ ضروریات دین سے معلوم ہے, اس کو پتہ نہیں تھا اور اس کی طرح معذور نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو کیا, آپ کی دماغ خراب ہے, آپ کو ڈاکٹر میں لے کے جاؤں؟ بات سنیں نا,